أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ رفقہ محترم، آج 30 اپریل 2020 جمعرات ہے اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے سورہ البقرہ میں الصیام کے حوالے سے جو دروس شروع کر رکھے ہیں، اس میں کل ہم نے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا مطالعہ کیا تھا، خاص طور پر اس آیت میں سے جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی القرآن ھدی للناس، اور اس کے بعد جو بات ہے وہ بینات من الہدی والفرقان، تو ہم نے اس آیت میں زیادہ تر جو بات ہائی لائٹ کی تھی وہ بینات تھی کہ ایک تو یہ القرآن ہے اور قرآن ہدا ہے، گائیڈنس ہے للناس کے لیے، اور پھر وہ کیا ہے، بینات ہے، وہ ہدا کھلی دو ٹوک کلیئر کٹ بات، اور وہ ہدا پھر اسی الہدا میں سے بینات ہے، اسی الہدا میں سے ہے، یعنی بینات یا الہدا علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بینات من الہدا والفرقان، یعنی یہ الفرقان بھی القرآن، یہ سارے قرآن کے ہی نام ہیں یہ۔ تو اس میں ہم نے جو آج جس بات کا ہم نے انشاءاللہ خصوصی طور پر مطالعہ کرنا ہے وہ ہے کہ یہ جو اس آیت کے یعنی 185 جو 185 آیت ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے، یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے، وہ ہے کہ جب آپ یہ پرفارمنس کر رہے ہوں صیام کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، تو فرمایا تھا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تکمیل مدت ہو جائے روزوں کی، صیام کی، تو آخر پہ پھر کیا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلنا چاہیے، یہ کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جس بات کے جس ہدا کے مطابق، جس گائیڈنس کے مطابق جو تمہیں سکھائی گئی ہیں باتیں، آپ نے کیا کرنا ہے، تکبر اللہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی کبریائی کو ایسٹیبلش کرنے کا نام تکبر اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کرنا۔ اس وجہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ٹیم تیار کر رہے تھے، ان کے ذہن میں یعنی ڈے 1 سے ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ ہم کیا کرنا جا رہے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کی اسٹیبلشمنٹ کو اس انسانی دنیا کے اندر لاگو کرنا ہے، سمجھا دیا گیا تھا ان کو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام کے اندر کوٹ کر یہ بات بھر دی تھی کہ اللہ کیا ہے اور تکبر اللہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ بات جو اس رمضان کا پرپز ہے، جو اس شہر رمضان کا پرپز ہے، یہ ہے وہ بات۔ ایک تو تھا کہ لعلکم تتقون، اور پھر یہ تھا کہ اس کے جب آپ تقویٰ آپ کے اندر آ گیا ہے، آپ ٹریننگ کورس سے گزر گئے ہیں، تو آپ نے پھر تکبر اللہ کرنا ہے، معاشرے کے اندر اس کو لاگو کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے 13 سال کی مکی جد و جہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اندر کوٹ کر یہ بھرا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول نے۔ کتنی زبردست جو ہے وہ ان کی موومنٹ جو تھی، یعنی مکی زندگی جو ہے خاص طور پر، اس میں سکھایا یہ گیا، یہی پوائنٹ ان کے اندر جاگزی کیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانی دنیا میں ہم نے یہ تکبر اللہ کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے مخالفین تھے عربوں کے ہاں کیا تھا، عربوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ عربی کو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ تکبر اللہ کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ تمام بادشاہتیں ختم کر دی جائیں اور ان کی جگہ صرف اور صرف اللہ کے بادشاہت کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اسی بات میں تو ان کا یہ ساری موت تھی ان کی، اسی حوالے سے تو وہ پیچھے گئے ہیں مدینہ میں،
ان کا محاصرہ کرنے کے لیے، ان کو فتح کرنے کے لیے، ورنہ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ تکبر اللہ کیا ہے۔ اب میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ تکبر اللہ کیا ہوتا ہے، استکبار کیا ہوتا ہے، اس کے ہم مختلف انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں، حوالہ جات لیتے ہیں۔ تو یہ سب جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ آیات مبارکہ آئیں گی، ان کو آپ نہایت غور سے سنیے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ رمضان، یہ صوم کیا ہوتا ہے، صوم کیوں دکھایا جا رہا ہے، سیام کیوں یعنی سیام کا مطلب کیا ہے، یہ سیام سے گزارنے کا مطلب کیا تھا مومنین کو، یہ اب انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو وہی جو بار بار میں شروع کرنے سے پہلے وہ آیت دہراتا ہوں کہ جب تک آپ کنسنٹریشن نہیں دیں گے، دل کے کان نہیں کھولیں گے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میری یہ بات نہیں ہے، اسی قرآن مجید کی بات ہے، احکم الحاکمین کا یعنی یہ فرمان الہی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن آئے تو اپنی دل کے کان کھول لیں، آپ تمام تر توجہ جو ہے اس کی طرف مبذول کروا دیں، نہایت ہی خاموشی سے، عاجزی سے، تاکہ کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ یہ میں آپ کو بار بار یاد دہانی اس لیے کراتا ہوں کہ یہ خالق حقیقی کا کلام ہے، یہ کوئی عام میرا یعنی ہم جیسے جو واز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور یہ حق کو حق اور باطل کو باطل نکھیڑ کے واضح کر کے بتایا ہے، یہ حق ہوتا ہے اور یہ باطل ہوتا ہے۔ اس ضمن میں شروع کرتے ہیں بات کہ یہ جو استکبار کی جنگ ہے نا، تکبر کی جنگ، یہ تو جب انسان کی پیدائش ہوئی تھی آدم کی خاص طور پر، وہیں سے شروع ہو گئی تھی یہ بات۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا ملائکہ سے، یہ آپ کو ملے گی 2/34 میں، البقرہ، سورہ البقرہ 34 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب کہا ملائکہ کو کہ ساجد ہو دو، آدم کے سامنے کیا کرو، سرنگوں ہو دو، آدم کے لیے، آدم کے حوالے سے، یعنی اتنی بڑی تخلیق اللہ نے تخلیق جب کی آدم کی، تو ملائکہ جو کائناتی قوتیں ہیں ان سے یہ کہا گیا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی قوت تھی جس کا نام ابلیس ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے فرمایا تھا، اس نے کیا کیا، حکم عدولی کی تھی اللہ کے، ابا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس نے، واستکبر، اور استکبار کیا اس نے، مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے فرمایا کہ اس نے کیا کیا، اس نے استکبار کیا، اور سب سے پہلا انکار کرنے والوں میں وہی ہوا ہے، وکان من الکافرین، یعنی کافروں کا سردار، منکرین کا سردار وہ ابلیس ہے، جس کی پھر مختلف شکلیں ہیں۔ اور اس نے پھر کیا کیا، اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے آدم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا گیا تھا کہ اے آدم اب تم کیا کرو، اب تم اور تمہاری جو کمپینینز ہے، ساتھی ہیں، یا تمہاری بیوی ہے، زوجہ ہے، کہاں رہنا، جنت میں ٹھہرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اسی میں رہنا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا گیا تھا کہ جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، ایک بات کو نہیں بھول جانا کہ یہ جو شجرہ استکبار بن گیا نا، جس نے یہ تکبر کر لیا ہے، یہ ہے وہ شجرہ استکبار، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ہاذا کون ہے، یہی جو استکبار جس نے کیا ہے، یہ جس نے آگے پھن پھیلائے ہوئے ہیں آج تک دنیا کے اندر،
جس نے اپنی شاخیں پھیلائی ہوئی ہیں، مختلف شکلوں میں پھر رہا ہے اس دنیا کے اندر اور لوگوں کو گمراہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا یہ شجرہ استکبار بن گیا، یعنی استکبار کا درخت بن گیا یہ۔ ابھی تک تو شجرہ ہی طے ہوگا کہ شجرہ ہے کون سا، یہ قرآن کریم بتاتا ہمیں، یہ تدبر کی کتاب ہے، غور و فکر کی کتاب ہے یہ۔ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کوئی گندم کا دانہ کہتا ہے، کوئی کہتا سیب کھا لیا تھا، کوئی کچھ کہہ لیا تھا، وہ ہم بحث میں نہیں پڑھتے۔ ولا تقربا هذه شجرہ، هذه یہ قریب کا اشارہ ہے، یہ ہے شجرہ استکبار، استکبار کا درخت کہ جس کے پاس آپ نے نہیں جانا، یہ فرمایا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ جنگ چل رہی ہے اس دن سے جب اس نے استکبار کیا تھا، یہ تھا تکبر اس کا۔ لیکن اللہ نے کہا تھا کہ تم لگاؤ تم زور ہماری طرح مرضی۔ پھر آگے دیکھیں، اس نے پھر مہلت لی فوراً اللہ سے۔ یہ 187 پہ چلتے ہیں، سورہ الاعراف۔ یہ بڑے نا جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں یہ جو واقعات ہیں، خاص طور پر ابلیس و آدم کا جو معاملے میں جو پھیلی ہوئی باتیں ہیں، یہ آیات کافی جگہ پر پھیلی ہوئی۔ تو ہم جو متعلقہ مقامات ہیں انشاءاللہ وہ کھولتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 187 سورہ الاعراف، یہ آ رہی ہے 11 نمبر سے آیت، سورہ الاعراف آیت نمبر 11۔ یہ بڑے ہی، جو میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، بھول گیا ہوں میں، میرے سامعین جو ہیں خواتین و حضرات، میں ان سب سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو صاف کر کے، ذہن کو صاف کر کے یہ قرآن کریم سنیں۔ یہ خالق کائنات کا ڈائریکٹ قرآن آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ جس طریقے سے، جس انداز سے شروع کیا ہوا ہم نے قرآن کریم، اسے کہتے ہیں یعنی یہ ڈائریکٹ وے ہے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ یہ میتھڈالوجی قرآن کریم دیتا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو مختلف آیات کو سامنے لا کر پھر کا سامنے لانا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیسے ہم ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ یہ طریقہ کار قرآن کا ہے، میتھڈالوجی آف قرآن۔ کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کا منہاج، طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر جو پہلی ہوئی آیات ہوتی ہیں ان کو سامنے لائیں تو ایک واضح شکل سامنے بن جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں 11 نمبر میں اللہ فرما رہا ہے الاعراف، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کیا کیا، تخلیق کر لیا تم سب کو، اور تمہاری صورت گری کر لی، صورتیں تمہیں دے دی، پکچر تمہاری سامنے بنا دی، تو ہم نے کیا کہا، ثم قلنا، اس کے بعد ہم نے کہا سب کو، کیا للملائکہ، کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یعنی ایک تو وہ آدم کے سامنے، دوسرا یہ کہ یعنی اس تخلیق کے بنانے پر اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو رہا ہے انسان میں، اس تخلیق کو بنانے پر بھی، یعنی اتنی عظیم تخلیق اللہ نے کی کہ ایک تو یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہوگی، لیکن یہ ایک آپ سمجھ لے کہ جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ سرنگو ہونا، جو اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تو کوئی اور نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم ساجد ہو جاؤ۔ تو اس فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، سب سرنگو ہو گئے، چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہی تھا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے انکار کیا، نہیں مانا وہ، لم یکن من الساجدین، اللہ فرمایا کہ وہ ساجدوں میں تھا ہی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے جب اسے کہا ابلیس سے، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یعنی اللہ فرما رہا اسے کہ تمہیں کس بات نے منع کیا ہے کہ سجدہ نہ کرو، جبکہ حکم تو میرا چاہیے، جب میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کرو، تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب سنیں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، قال انا خیر منہ، کیوں کہ خلقتنی من نار، میری تخلیق نار سے ہے، جبکہ یہ آدم جو ہے وخلقتہ من طین، اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس نے کیا اپنے آپ کو سپر سمجھا کہ میں نار ہوں، یہ مٹی ہے، خاک ہے یہ۔ تو آگے فرماتا قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، کسی کو یہاں تکبر کی گنجائش نہیں ہے، میرے سامنے کوئی تکبر کرے۔ قال فاحبط منها، دوڑ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اس سچویشن سے باہر، تمہیں ڈیموٹ کر دیا گیا ہے،
فما یکون لک، تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہ ان تتکبر فیہا، کہ یہاں میرے سامنے تم تکبر کرو، استکبار کرو، تمہیں کس نے یہ حق دی ہے؟ فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، تم کیا ہو گئے ہو؟ راندہ درگاہ ہو گئے تم، نکلو یہاں سے۔ تو آگے سے وہ کہہ رہے بہت خطرناک تھا یہ جرثومہ جو تھا نا ابلیس کی شکل میں، بڑا ہی خطرناک تھا، بڑا شاطر۔ یہ ابلیسی سیاست کا جو آج تک یہ جو دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر سیاست چلتی آ رہی ہے، اسی کی تو ابلیسی سیاست کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو فرمایا، کہنے لگا قال انذرنی الی یوم یبعثون، فوراً ایک ڈیمانڈ کر دی اللہ کے سامنے کہ پھر ایسے کرو کہ مجھے جب تک وہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے مجھے پھر مہلت دو۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے۔ اور کہنے لگا یہ ابلیس جو ہے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا یہ ہے اس کا آگے سے دیکھیں جواب، اس کا بڑا غرور والا، تکبر والا۔ وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، فبما اغویتنی، کہ اغوا جو کیا ہے، ڈیریل جو کیا ہے، یہ جو سجدہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے نہیں ہونے دیا، یعنی الزام لگا رہا ہے اللہ کے اوپر۔ فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، فرمایا کہ اس نے کہا کہ اب جو راستہ تیری طرف آتا ہے نا، میں اس راستے پر ہی بیٹھوں گا، روکوں گا ان کو۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو لوگ تیرے راستے پر آنے لگیں گے نا میں نے وہیں ادھر بیٹھ جانا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور ساتھ کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں گا، میں ان کے ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، یعنی انسان کے اوپر، آدم کے اوپر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ اور تم دیکھو گے، یعنی اللہ کو کہہ رہا وہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان میں اکثریت ناشکرا پن کا ہوگا ان کے اندر، شاکرین نہیں ہوں گے وہ، اور پاؤ گے تم اللہ ان کو ناشکرے، یہ کہہ رہے وہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یہ کہا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں راندہ دگاہ کر دیا گیا ہے۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی تیرے پیچھے چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، بھر دوں گا میں ساری جہنم کو تم سب سے۔ اللہ کی جہنم کو چھوٹی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ استکبار، یہ تکبر کب سے چل رہا ہے؟ صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال کی تاریخ ہے یہ۔ اللہ ہمارا یا آدم اسکن و یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ دوبارہ پھر یہاں آگے هذه الشجرہ، شجرہ استکبار، تکبر کا درخت۔ شجرہ جیسے پھیلا ہوتا ہے نا، شاخیں اس کی آگے نکلی ہوتی ہیں درخت کی، اسی طرح یہ جو ابلیس یا شیطان ہوتا ہے، اس کے پھن ایسے پھیلاتا ہے، یہ پوری دنیا میں اس میں پھن پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ فتکونا من الظالمین، اگر تم نے اس کا کہنا مان لیا تو تمہارا شیطان اسی میں تمہارا ہو جائے گا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فتکونا من الظالمین، تو تمہارا شمار اسی میں ہو جائے گا۔ اور آگے پھر ساری داستان چل رہی ہے، قسمیں کھا کھا کے یہ ان کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جان بوجھ کے کیا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے تم ملک نہ بن جاؤ، تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور تم ہمیشہ تمہارے پاس جو کہیں یہ نہ ہو تم ہمیشہ کے لیے تمہیں زندگی مل جائے۔ یعنی اللہ کو وہ اس طرح جو ہے نا وہ ان کو آگے ڈیریل کرنا شروع کر دیا اس نے، آدم اور اس کی حوا، جو اپنا ان کی بیوی تھی، جو ان کے کمپینین ساتھی تھے ان میں اس نے کیا کیا، پھر اس نے درائیں ڈالنی شروع کر دی۔ اگلی جو آیات ہیں وہ ساری چل رہی ہیں،
اب ہم لیں گے جو متعلقہ ہماری آیات ہیں، یہ تو پھر بڑا لمبا جو ہے نا وہ چل جاتا ہے واقعہ۔ میری مراد یہ ہے جو بنیاد تکبر کی شیطان نے رکھی، بنیاد ابلیس نے اس تکبر کی بنیاد اللہ کے سامنے، اللہ کے کبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یہ صدیوں سے جنگ چلتی ہی چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جن کا جو استکبار ہوتا ہے وہ بغیر حق ہوتا ہے، یعنی حق کی بنیاد پر نہیں ہوتے کھڑے، وہ ان کا جو کبر ہوتا ہے وہ بغیر حق کے ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی جو کبریائی ہوتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے، وہ حقائق پر مبنی ہے، وہ اس قرآن مجید کے احکامات پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی یہاں متکبرین اب تک کے اس وقت سے لے کر اب تک کے جتنے بھی متکبرین ہیں ان کے پاس حق نہیں ہوتا، اور بغیر حق والا جو انہوں نے اپنا سسٹم شروع کیا ہوتا ہے اس کے لیے پھر وہ بڑے بڑے پیغمبران عظیم جو ہیں ان کو بھیجتا رہا اور للکارتے رہے وہ ان کے متکبرین کو، ان متکبرین کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بنتے رہے وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ 40 نمبر ہے، یہ سورہ المومن ہے، المومن۔ آپ کو ملے گی یہ 75 میں، 75 نمبر میں، 607 صفحہ سورہ المومن ہے، 40 نمبر۔ یہ واقعہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور یہاں پر آ کے 75 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، کہ یہ جتنے فرحت منانے والی قومیں ہوتی ہیں نا، خوشیاں منانے والی، اپنے جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا سسٹم بنایا ہوتا ہے اس پر بڑے اتراتے ہیں کہ ہم تو بڑے جناب ترقی پسند ہو گئے ہیں، ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہمارے آ کے دیکھو مالز دیکھو، ہمارے جناب بڑے بڑے عمارتیں دیکھو، ہمارے آ کے باغات بنائے دیکھو، ہماری بلڈنگیں دیکھو، ہم نے جناب یہ کعبہ خانے کھول رکھے ہیں، ہم نے بارز کھول رکھی ہیں، ہماری آ کے بیچز پہ دیکھو کیسا ہم نے سیٹ کیا نظام، ہم نے جوئے خانے دیکھو ہمارے، یعنی وہ باتیں جو اللہ سے دور لے کے جاتی ہیں۔ اور یہی اس نے کہا تھا کہ میں ان کے جو اعمال ہوں گے ان کو میں اتنا خوبصورت دکھاؤں گا کہ اس میں ہی لگے رہیں گے، تیری طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ابھی دیکھتے ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ۔ فرمایا کہ اللہ ہمارا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس پر اتراتے رہتے ہیں، اور ان کا جو اقتدار ہوتا ہے زمین کے اوپر، جو ان کا یہ سارا نظام ہوتا ہے یہ بغیر حق ہوتا ہے، الحق کے بغیر، یعنی الحق دلیل کے بغیر ہوتا ہے، سچائیوں کے بغیر، ٹروتھ کے بغیر ہوتا ہے، یہ فیکٹس بیس نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ چمک کاری کی ہوتی ہے اسی جو ابھی اس کا واقعہ چل رہا ہے، یہ جو ابلیس کا، یہ اس کی ساری اس کی یہ ہوتی ہیں کار فرمائیاں، ان کے جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ بڑے بڑے جناب لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے سلسلے، تو اس میں وہ جھک دیتا ہے اور ان کو وہ دکھاتا ہے کہ دیکھا کیسے بہترین آپ کی دنیا چل رہی ہے، دنیا تو بس یہی ہے، کھاؤ پیو بس یہی عیش و آرام کرنی ہے، پھر چلے جانا ہے، خوب وہ انہی میں ان کو پھر گھماتا رہتا ہے۔ یہ ہے شجرہ استکبار، قرآن کریم کی روح سے شجرہ استکبار یہ کون ہے؟ یہی ہے وہ جو ابلیس نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا یہ اس کے پاس نہیں جانا آپ لوگوں نے، لیکن ہم نے کیا کیا، اس کا ہی پلڑا پکڑا ہم نے، اس کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا تھا سورہ یاسین میں کہا تھا کہ اے انسان یہ تمہارا دشمن ہے کھلا، اس کے پاس نہیں جانا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے تمہارا بہت بڑا دشمن، یہ شیطان، یہ ابلیس جو ہے۔ یہ دیکھیں آپ آیت نمبر آپ کو ملے گی، یہ 60 میں دیکھیں، یاسین، سورہ یاسین جو ہم نے مردوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 60 دیکھیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم ہم نے تم سے کمٹمنٹ لی تھی، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں لیا تھا کہ اس کی شیطان کی عبودیت اختیار نہیں کرنی، اس کی غلامی میں نہیں آنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ وعد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، تو فرمایا تمہیں کہا تھا کہ وَأَنِعْبُدُونِی، میرے نیچے لگے رہنا، میرے حق کے حکومت تسلیم کیے رکھنا، میرا عبد بن کے رہنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ قرآن، اس کے پیچھے چلو گے تو کبھی ڈیریج نہیں ہوگے تم،
لیکن ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ رکھا اس کو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حق والے حق لاتے رہے سامنے انسانوں کے. آدم کے سامنے حق آتا رہا، اور جس نے پہچانا کہ حق یہی ہے وہ تو کامیاب رہے. لیکن جو استکبار، شجرہ استکبار کے پیچھے لگ رہے، ابلیس کے پیچھے لگ رہے، شیطان کے پیچھے لگے رہے، تو ان کو وہی تباہ اور برباد ہوتے رہے. یہ دیکھیں آپ کو میں ایک اور آیت دے رہا ہوں، 328 صفحے پہ سورہ الحجر ہے. یہ میں آپ کی بیسس جو ہے، بنیاد ہے نا استکبار کی، میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ تکبر کیا ہے اور اللہ کا کبر کیا ہوتا ہے. یہ ابلیسی تکبر ہے، اور تکبر اللہ کیا ہے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، جس میں کہا تھا کہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم. اس تکبر جو شیطانی اور ابلیسی تکبر ہے، یہ جو مالدار طبقات ہیں اپنے اتراتے ہیں اپنے اللہ کے وسائل کے اوپر، ان کو بلیک میل کر کر کے جو اپنے ہولڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں اس پر اتراتے ہیں. اس کو تو فنا کرنا ہے، اس تکبر کو ختم کرنا ہے. اس وحی الہی کی روشنی میں اس کو ختم کر کے ہی تو تکبر اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے انسانی دنیا میں. یہی تو اس کا بیسک پرپز ہے، انبیاء کا اور قرآن کا اور روزوں کا اور نماز کا اور ہر چیز کا. حج کا پرپز بھی یہی ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ابھی انشاءاللہ یہ جو دروس چل رہے ہیں ان کے اندر بڑے اطمینان سے آپ سنیں، جلدی نہیں ہے ہمیں. میں چاہتا ہوں کہ جو الحق ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے. الحق قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں، البینات کی روشنی میں پتہ چلے کہ تکبر اللہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بیسز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں صفحہ نمبر 328 پہ الحجر ہے. یہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ جب انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب ملائکہ سے کہا، وہ ساری میں نیچے سے وہی ابلیس نے پھر انکار کیا. تو یہاں پر آ کے 34 نمبر میں اللہ ہمارا قال فخرج منها فانک رجیم، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تم رجم کر دیے گئے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تمہارے پر لعنت چلتی رہے گی. اور فرمایا کہ اس نے پھر آگے سے کہا تھا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون. یہ اس نے مہلت طلب کر لی فوراً، بڑا چلاک تھا. کہ بات یہ ہے کہ مجھے پھر مہلت دے کہ جب تک تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا، مجھے پھر قائم رکھو، زندہ رکھو مجھے، اس دن تک مجھے آپ مہلت دیں. تو اللہ نے فرمایا قال فانک من المنظرین. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر تک تمہیں کیا ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے. تو اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اس نے کہا کہ مولا، اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے رب تم نے مجھے اغوا تو کیا ہے، یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے، رب کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے ڈیویلڈ کیا، اصل پٹری سے اتارا تم نے مجھے، راستے سے اللہ کیا ہے مجھے. اب میں کیا کروں گا، لأزینن لهم فی الارض، میں دنیا میں کیا کروں گا، ان لوگوں کو، یہ آدم کو اور اس کی اولاد کو کیا کروں گا، آراستہ کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان کو. لأزینن لهم فی الارض، زمین کو یعنی زمینی معاملات کو اتنے یہ ان کو محو ہو جائیں گے، اتنا میں خوبصورت دکھاؤں گا ان کو کہ اس کے ذریعے میں کیا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کر دوں گا، میں میجورٹی کو لے جاؤں گا اپنے پیچھے کھینچ کے. تو اللہ ہمارا ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، صرف وہ بچیں گے جو تمہارے ساتھ مخلص ہوں گے. وہ تھوڑے سے ہی ہیں، اب بھی تھوڑے سے ہی ہیں، ہمیشہ تھوڑے رہے. الا عبادک منہم المخلصین، ان پر نہیں میرا زور چلے گا. جو تیرے ساتھ خلوص کے ساتھ جڑے ہوں گے نا، وابستہ ہوں گے، تو ان کے میرا زور نہیں چل سکتا. باقیوں کو میں اغوا کر لوں گا، جوک در جوک آئیں گے میری طرف. اور یہی ہو رہا ہے ابھی تک. وہ کیا کرتے ہیں، جو ہم اعمال کر رہے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں نا بس بڑے زبردست اعمال ہیں، یعنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہوں ان کو. وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے، اس کو خوبصورت لگ رہے ہیں. یعنی جو بھی کر رہا ہے انسان، ان کو وہ بہت اس میں بھلائی نظر آتی ہے، بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے، بڑی وہ اپنے آپ کو نا چمکار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو آرٹسٹ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا قال ربی بما اغویتنی
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. فرمایا قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. اللہ ہمارا قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا وہی تو ہوں گے جو صراط مستقیم پر قائم ہوں. صراط مستقیم یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا یہ احکامات الہیہ ہیں. یہ روزے اس لیے آئے ہیں، صیام اس لیے آیا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے ہم نے. یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہمیں روکنا پڑے گا. صیام کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، تمام برائیوں سے، تمام شیطانی حملوں سے روکنا. یہ ہوتا ہے صیام. انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مضبوطی دیتے ہیں اس کے ذریعے. آپ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. جو تیری اتباع کرے گا غاوی تو وہی ہوگا نا، غواہ تو وہی ہوگا نا. میرے بندے پر تیرا زور نہیں چل سکتا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. تو فرمایا ان کے ساتھ تو میرا پھر وعدہ کہ میں جہنم داخل کروں گا ان کو، جس کے 7 باب ہیں، دروازے ہیں. لَهَا 7 أَبْوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. گزاروں گا ان سب گروہوں کو جو تیرے ساتھ چلیں گے، تیرے پیچھے لگیں گے نا، یہ کروں گا. یعنی یہ میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ استکباری نظام، ابلیسی نظام جب سے یہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے چلتا ہی آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ آدم تمہیں جنت سے تو نکالا جا رہا ہے، ایک بات کا خیال کرنا کہ ہوگا یہ کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. سورہ البقرہ آیت نمبر اس میں 38 کہ تم سب نکلو یہاں سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. میری طرف سے تمہارے پاس ہدا آتی رہے گی، یہ گائیڈنس آتی رہے گی. تو فرمایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پس جو کوئی اس ہدا کے پیچھے چلے گا، اس کی گائیڈنس میں چلے گا تو اللہ ہمارا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو یہ بنیاد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ شیطان نے لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے. آتے رہے انبیاء، ان کو سمجھاتے رہے، بڑی انہوں نے آگے اسٹرگل کی ہے. جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی اسٹرگل ہے. قرآن ہسٹری کے اندر دیکھیں آپ کیسے کیسے آج واقعات بھرے پڑے ہیں. ان ابلیسی قوتوں کے ساتھ کس طرح ٹکراؤ اور تصادم ہوتا چلا آ رہا ہے. اور جہاں آ کے وہ دیکھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے اب ان کی بس کی بات نہیں ہے، وہاں پہ ان کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ اپنے سسٹم کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اپنی پاور استعمال کرتا تھا وہ، تو ان کو پھر تہس نہس کرتا چلا آ رہا ہے. یہ ہے وہ کبریا، اصل کبریا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے بیادہ الملک، تمام قسم کی پاور سماوات کی اور ارض کی وہ پھر دکھاتا ہے. اور ان پر طرح طرح کے پھر جو ہوتے ہیں عذابوں کی شکلیں وہ پھر بھیجتا رہا ان کے اوپر، تباہ برباد کرتا رہا. وہ تمام قوموں کے اوپر، چاہے وہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یا جناب شعیب یا جناب صالح، مطلب جتنی بھی قومیں آپ کو نظر آئیں گی. اور اس کے اندر ہی انبیاء نے اپنا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کرتے رہے. اور توحید اعظم جناب ابراہیم علیہ السلام جد امجد انبیاء کے کتنی بڑی اسٹرگل ہے ان کی. ان کافر اور جابرانہ قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کھڑے نظر آتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری اور ہماری جنگ چلتی رہے گی اے دشمنان اللہ. یہ دیکھیں کفرنا بکم، یہ سورہ الممتحنہ میں ایک بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ان میں کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ تمہارے لیے ماڈل ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ دیکھ لیں آپ اگر دیکھنا والا تو 60 نمبر ہے، سورت نمبر 60 ہے اور اس کی 4 نمبر آیت ہے. اس میں فرمایا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کمپینینز، ان کے جتنے بھی ان کی جنریشن، ان کی اولادیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس میں ہمارے لیے اللہ فرمایا تمہارے لیے نمونہ ہے وہ. انہوں نے کیا تھا اپنی قوم کو، کہا تھا ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں تم سے اور جن کے تم عبد بنے ہوئے ہو. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جن ہستیوں کو تم غلام بنے ہوئے ہو ہم سب کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. کفرنا، ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں ان کا. کفرنا بکم، اور ہم تمہارا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ جاری رہے گی. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اللہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ عداوت کی، دشمنی کی جنگ جاری رہے گی جب تک تم الہ واحد کو تسلیم نہیں کر لیتے، اس کو مان نہیں لیتے، اس کے کبر کو نہیں مان لیتے. تو یہ تھی وہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے کہ تکبر دو قسم کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو بغیر حق ہوتا ہے، جس کو فنا ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک ہوتا ہے الکبریا کا تکبر. ابھی انشاءاللہ اس کی بھی آئیں گے آپ کے سامنے آیات. اور اس کے لیے گاہے بگاہے آف اینڈ آن انبیاء کو بھیجتا رہا، لیکن باقاعدہ ایک سلطنت کے اندر کبر کو قائم کرنا، دنیا کے اندر اس کا نظام کو قائم کرنا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابراہیم، جناب انبیاء کے گھرانے کے، انبیاء کی لڑی کے آخری چشم و چراغ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تا قیامت ان کی چلتی رہنی ہے نبوت، تا قیامت ان کا نام نامی چلتا رہنا ہے اس ہستی اعظم کا. انہوں نے آ کے کبریائی کو اسٹیبلش کیا ہے عملی طور کے اوپر. وہ ہم نے دیکھنا وہ کبریائی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف کتنی ان کا پورا کنبہ خلاف ہو گیا، پورا قبیلہ خلاف ہو گیا، اور یہاں تک کہ ان کے چچا ابو طالب ان کو بھیجا گیا ہے کہ اپنے بھتیجے دیکھیں رک جائے، چھوڑ دے اس بات کو. تو جب آئے وہ ہسٹری میں یہ آتا ہے، یہ ہمارے قرآن کریم میں تو نہیں ہے لیکن ہسٹری میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ابو طالب آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ بھتیجے یہ بات ہو گئی ہے، اب آپ اس کو کس طرف لگاؤ بات کو. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ہسٹری کے اندر یہ واقعہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ چچا جا کے ان کو کہہ دو کہ یہ جو متکبرین ہیں، جو بغیر حق کے جن کا جو استکبار جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، جنہوں نے غریبوں کو، مسکینوں کو، ہاریوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، مستضعفین کو کا جینا دھوبر کر رکھا ہے، اب یہ نظام نہیں چلے گا. ان کو کہو کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو گے تو میں اپنے موقف سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے وہ کبریائی کو اسٹیبلش کرنے والا آخری ستارہ، آخری امید، دکھی انسانیت کی آخری امید آج بھی وہی ہے. آج بھی انہیں کو اپنا بنانا پڑے گا امام ان ایوری ریسپیکٹ. آج بھی ہم ان کو اس حوالے سے ہمیں لینا پڑے گا کہ جیسے وہ موجود ہیں ہمارے اندر ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے وہ نبی. یہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، ہم ڈر نہیں رہے سے. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا جاؤ ان سے جا کہہ دو ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو دوسرے پہ سورج بھی رکھ دو گا تو میں اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کبریائی کو میں اسٹیبلش کر کے دوں گا. یہ تھا ان کا جواب آگے سے. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ الکبریائی کیا ہوتی ہے. اور انہوں نے ایک جماعت مومنین کو تیار کیا پھر تو کبر اللہ کے لیے اس ہدا کی روشنی میں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ تمہیں گائیڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق تم نے کبریائی کو اسٹیبلش کرنا ہے. یہ قرآن کے اس کے مطابق، اس خدا کے مطابق. اور میں آپ کو ایک دو ایسے مقامات سامنے رکھ رہا ہوں اس قوم کے حوالے سے. وہ قوم آج بھی اگر آپ اس قرآن کریم کو خالصاً قرآن حکیم کو پیش کریں گے نا تو یہ جو قومیں ہوتی نا اپنے آبا کے ساتھ اپنے آبا کے نظریات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آج بھی ان کا موقف یہی ہوتا ہے جو اس وقت تھا اس قوم کا.
مکہ والوں کا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے چند مقامات لا رہا ہوں کہ ایک طرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امید کی آخری کرن انسانیت کی، خاص طور پر دکھی انسانیت کی آخری کرن، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ قوم کیا جواب دے رہی ہے ان کو. یہ آپ کو ملے گا، یہ حوالہ آپ دیکھیں 2:170 میں دیکھیں آپ. آج بھی یہی بات ہوگی، کر کے دیکھیں آپ. صفحہ نمبر 32 دیکھیں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر اس کی 170 ہے. یہ جو جڑی ہوتی ہے نا اپنے آباء و اجداد کے جو نظریات ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنی فقہیں بنائی ہوتی ہیں، اتنا ان کو مضبوط کیا ہوتا ہے کہ چھوڑنے کو سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ تم چھوڑ دو قرآن کی طرف آ جاؤ، تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، پھر اس کا تو پتہ کر لو. یہ نیا نظریہ لے کے آ گئے. کیا وہ اتنے ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہمارے بڑے گزر چکے ہیں، وہ کیا ایسے ہی تھے پھر؟ یہ تھا جواب ان کا. یہ دیکھیں ذرا 170 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، فالو کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ سب سے بڑی بیماری اور رکاوٹ ہوتی ہے حق کی طرف نہ آنے. کہتے ہیں آگے سے کہتے اللہ مطلب وہ کہتے تھے کہ بلکہ ہم تو اتباع کریں کس کی، کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم کیوں کریں اتباع تمہاری. یہ تھا جواب. یعنی ان مکہ والوں کا بھی جواب یہی تھا، اور اس سے پہلے جو ہو گزری قومیں، ان کے انبیاء جو ان کو بتاتے تھے، ان کا بھی جواب یہی تھا کہ کیوں ہم پیروی کریں تمہاری. بھائی وہ ہمارے اتنے آباء و اجداد اسی کام پہ صدیوں سے ایک کام پہ چلے آ رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں تمہارے کہنے کے اوپر. یہ تھا ان کا جواب. اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ چاہے تمہارے باء و اجداد نے کبھی عقل سے کام ہی نہ لیا ہو، کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور پھر بھی تم چلتے جا رہے ہو اس کے ڈگر کے اوپر، اور یا کبھی انہوں نے کبھی ہدایت والا کام ہی نہیں کیا ہو، پھر بھی چلتے جاؤ گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. یہ ہے قرآن، یہ مالک کی کتاب ہے. کہاں لے جائیں گے اس کو؟ جواب یہ تھا ان کا. اللہ فرما رہا ہے جو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم کیوں کریں اس کی اتباع، ما انزل اللہ، یعنی وحی الہی کی ہم اتباع کیوں کریں؟ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں؟ تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں ان کو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی کوئی شے ہی نہ ہونا کو تد بھی لگے رہو گے کسی اوپر، ان کے پیچھے لگے رہو گے. اور ولا یہتدون، نہ ان کے پاس کوئی گائیڈنس، نہ ان کے پاس عقل نام کی چیز، اور تم کہہ رہے ہو ہم نے تو انہی کے پیچھے لگ چلے جانا ہے. یہ کہا انہوں نے. اور اسی طرح آپ دیکھیں 5 ہے سورہ المائدہ کے، اس کی آیت نمبر 104 دیکھ لیں، اور دیکھتے ہی چلے جائیں. ایک نہیں، ہاں بے شمار حوالے آپ کو اس قسم کے ملیں گے. فرمایا یہ دیکھیں 5 اور اس کی آیت نمبر 104 ہے. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آجو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل قرآن کیا ہے، صرف اور صرف قرآن کیا ہے، الہدا کیا ہے، یہ قرآن البینات الفرقان، اس کے سوا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو صرف قرآن کیا، یہ والا. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف، اس نازل کردہ کی طرف، تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. یہ جو ڈھیٹ قومیں ہوتی ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتی، جو عقل سے اندھے ہوتے ہیں، ان کا جواب ہمیشہ سے ایک ہی رہے گا. وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ بھئی بات یہ ہے قالوا حسبنا، کہ ہمیں کافی ہے وہ بات، ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس جگہ پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے، بھئی ہمیں تو وہ کافی، ہم نے اس پر رہنا ہے. تو اللہ ہمارا ان سے کو اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا
لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، کہ بھلا یہ کہ وہ ان کو تو اگر کسی بات کا، اگر کسی بھی قسم کا علم ہی نہ ہو ان کے پاس تب بھی، یا ان کے پاس واضح گائیڈنس نہ ہو تب بھی، یعنی وہ آنکھیں بند کر کے وہ بھی چلتے جا رہے کہ ہم بھی